نماز میں، عبادت میں، کام میں بھی دل نہیں لگا کہ ہم نے قرآن پاک کو ایک کتاب تلاوت سمجھا ہوا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوا کہ جس چیز کو ہم سمجھتے نہیں وہ کیوں پڑھتے ہیں؟ ہم ایک ڈراپ آف واٹر تھے، ایک واٹر کو جو اچھلتا کودتا تھا، اللہ نے اس پر ڈیزائننگ کر دی، اس گوشت کے لوتھڑے میں ہڈیاں بنائی، اسکن چڑھائی اور اس کو روح ڈال کر دنیا میں بھیج دیا۔ افلا ينظرون الى الابل have you seen the camel؟ کیا آپ نے اس کیمل کو دیکھا؟ You did not create anything useless. سبحانک you are amazing۔ اللہ آپ نے ونڈرفل چیز بنائی ہے، مجھے جہنم کے عذاب سے بچا دیجیے۔ السلام علیکم، میں ڈاکٹر شاہد قریشی۔ میرے کچھ اسٹوڈنٹس نے سوال کیا کہ سر نماز میں، عبادت میں اور کام میں بھی دل نہیں لگتا اور فوکس نہیں ہو پاتے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کے اوپر ہم جس ریفلیکٹ کر رہے تھے، اس کی وجہ ہمیں یہ نظر آتی ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو ایک کتاب تلاوت سمجھا ہوا ہے، ہم نہیں جاننا چاہ رہے اور ہم اس کے اندر جستجو اور تجسس نہیں ہے کہ اس میں ہم سے کہا کیا جائے۔ اس کتاب میں ہمیں ایسی انسٹرکشنز دی جا رہی ہیں کہ ایک پروجیکٹ ہے، کوئی ایک اسائنمنٹ ہے، کوئی ایک مشن ہے، میں کون ہوں اور مجھے اس سے کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں۔ تو دیٹ از دا بیسک پرابلم ایکچولی۔ ہمارے پاس ایک جرمن پروفیسر تشریف لائے ہماری یونیورسٹی میں، اور ان کو شوق ہوا کہ وہ جمعے میں شامل ہو سکیں، تو وہ جمعے کی نماز میں ساتھ کرسی پر بیٹھ گئے اور دیکھتے رہے کہ ہم کیسا پڑھتے ہیں۔ اور جمعے کی نماز کے بعد جب ان سے پوچھا گیا کیسا رہا، ان کا یار I enjoyed it. It was spiritual، لیکن یہ بتائیے کہ آپ دو زبانوں میں کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تو ان کو بتایا گیا کہ بھئی ہم اردو دان ہیں، تو اردو میں زیادہ ہوتا ہے، تھوڑی سی عربی ہے، اس کو ہم سمجھتے نہیں ہیں لیکن اس کو پڑھا جاتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوا کہ جس چیز کو ہم سمجھتے نہیں وہ کیوں پڑھتے ہیں؟ تو یہ سوال ایک زوردار زناٹے دار تھپڑ بن کے سامنے آیا کہ ہم ایک ایسی چیز کو پڑھتے ہیں جس کو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ تو وہ میری پوائنٹ آف ویو بن جاتا ہے کہ جس نماز میں مجھے کہا جا رہا ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، کیا تم نے دیکھا ہم نے تجھے کیسے پیدا کیا؟ خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، You were a drop of water۔ تو ہم ایک ڈراپ آف واٹر تھے، ایک واٹر کو جو اچھلتا کودتا تھا، جو پانی ولاٹائل ہو، کہیں آرام سے بیٹھتا نہ ہو وہ پانی، اس پانی سے آغاز ہوا یصورکم فی الارحام، اللہ نے اس پر ڈیزائننگ کر دی، اور اس ڈیزائننگ کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں اس گوشت کے لوتھڑے میں ہڈیاں بنائی، اسکن چڑھائی اور اس کو روح ڈال کر دنیا میں بھیج دیا۔ ایک میریکل ہے۔ اب یہی چیز میں پڑھوں قرآن پاک میں والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق ان کل نفس لما علیہا حافظ فلینظر الانسان مما خلق خلق من ماء دافق۔ تو اب میں بغیر ترجمے سے پڑھ رہا ہوں، نہ اس کا پتہ ہے، تو اس کا میرے اوپر ثواب ملے گا، لیکن اس کا جو امپیکٹ ہے میرے اوپر تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں افلا ينظرون الى الابل have you seen the camel؟ کیا آپ نے اس کیمل کو دیکھا؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، ارے عثمان کیا آپ نے دیکھا کہ ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ تو اللہ تعالیٰ تو ایک میسج دے رہے ہیں، وہ تو مجھ سے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، مجھے ایک پیغام دے رہے ہیں کہ میں کون ہوں، میں ایک پانی کا پارٹیکل تھا، میں اللہ کا ونڈر ہوں، مجھے ہمیشہ کے لیے بنایا گیا ہے، مجھے ایک پروجیکٹ دیا گیا ہے، مشن دیا گیا ہے، اور اس مشن کے اندر مجھے انسانیت کے لیے بہت بڑے کام کرنے ہیں، ایک لمیٹڈ زندگی دی گئی ہے، اس زندگی کے ایک ایک منٹ کو قیمتی بنانا ہے اور اس ونڈر کو اپریشیٹ کرنا ہے، کائنات کے خزانوں کو تذخیر کائنات کرنی ہے، اور جناب انبیاء علیہ السلام کو فالو کرنا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنا ہے۔ تو جناب اس کو جانے سمجھے بغیر میرا دل کیسے لگے گا؟ وہ میرے لیے وہ آیت، وہ نماز، وہ کیسے امپورٹنٹ بنے گی؟ اس جانور کو، بلی کو میں کہوں کہ ارے بلی یہ دیکھو آئی فون، کہ بلی یا بکری وہ کیا کہے گی؟ بکری کہے گی میں، اس سے پوچھوں بیوی بکری صاحبہ آپ کا کیا کیریئر ہے، آپ کیا کرنا چاہتی؟ میں، ان کی ہر جواب، ہر سوال کے جواب میں آئے گا اور اس کا مقصد چارہ ہوگا۔ تو میرے جو دماغ میں اگر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام کو نہیں سمجھ پا رہا تو اس میں اور جانور میں کیا فرق رہ جائے گا؟ تو یہ ایک امپورٹنٹ کوسچن ہے، اور اس کا تعلق انٹرپرینورشپ تو بہت چھوٹی چیز ہے، جس کو اپنے آپ کو پہچاننا نہ آیا تو انٹرپرینورشپ تو بہت چھوٹی چیز ہے بھائی، اٹس ٹو اسمال۔ اس سے بہت بڑی چیز یہ ہے کہ اپنے خالق کو پہچان، اپنے آپ کو پہچان۔ دیکھا نا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ Have you seen the bird؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ نے مذاق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بچوں کو نوری دینے کے لیے کچھ کہا ہے؟ کیوں کہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو پی ایچ ڈیز کے لیے بھی نازل کیا ہے، فلاسفرز کے لیے بھی نازل کیا ہے، علماء کے لیے بھی نازل کیا ہے، 70 سال 100 سال ہر ایک کے لیے نازل کیا ہے۔ ارے ہیو یو سین دا برڈ، یہ جو پرندہ پر پھیلاتا ہے نا، اور اس کو پھیلاتا ہے، اس کو کیٹتا ہے، یہ پریشر، ایئر پریشر اوپر کم زیادہ ہوتا ہے تو یہ پرواز کرتا ہے۔
یہ بہت سارے بگلے ہیں، ایک ہم سگلز ہیں، ان کو ویڈیوز دکھاتے ہیں، ان کے پتہ نہیں کتنے 50,000 یا کتنے لاکھ پر ہیں، وہ ہر پر کو صاف رکھتا ہے، ہر پر کو اپنے کان میں سے کوئی چیز نکال کر گریس سی ان پروں پہ لگاتا ہے، وہ ایئر فرکشن کم کرتا ہے، اس نے پھر سینکڑوں کلومیٹر کی فلائٹ کرنی ہے، وہ اپنے پروں کو ریزسٹنس فری رکھتا ہے۔ یا ولم یرو الی الطیر، ہیو یو سین برڈز، وہ جو پرندہ ہے نا جو اپنے ایک ایک پر کی حفاظت کرتا ہے، اس پر کو گریس کرتا ہے تاکہ ایئر ریزسٹنس نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی قدرت بتا رہے ہیں، اس کو اپنی آیت بتاتے ہیں، اپنی نشانی بتاتے ہیں۔ جناب اس کا سینس آف ونڈر اگر ٹریگر نہیں ہو رہا اور وہ حالت حیرانی میں نہیں ہے، بہت نقصان ہے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، بے شک ایمان والے تو وہ ہیں جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا تذکرہ کیا جائے تو ان کے دل دہل جائیں، اونٹ کو دیکھ کر، پرندے کو دیکھ کر اور چونٹی کو دیکھ کر، ہوا کو دیکھ کر۔ تو قرآن پاک کو ہمیں اس انداز سے لینا ہوگا جو ٹرانسفارمیٹو ہو، کریٹو ہو، سینس آف ونڈر میں لے جائے۔ مجھے ہر روز 4-5 چیزیں ایسی چاہیے اپنے جسم کے اندر، اپنے ارد گرد، ہوا، پانی، جانور، ماحول میں، جو جس پر میں ریفلیکٹ کروں، ہر روز نئی چیزیں تلاش کروں، اس میں خدا کے ونڈرز کو لوں، پانی کو، ہوا کو، بادلوں کو۔ اور قرآن پاک میں آپ کو ایسی بے شمار چیزیں ملیں گی کہ غور کریں، تفکر کریں، عربی زبان کا شوق بھی پیدا کریں، قرآن پاک کے آسان ترجمے کو پڑھنا شروع کریں اور ان آیات کو، نشانیوں کو دیکھیں، ان کو یاد بھی کریں، جتنے بھی آخری تیسرے سے باری کی صورتیں ہیں ان کو ترجمے کے ساتھ یاد کریں، اور بیچ بیچ میں بھی یہاں موقع ملے اس کو روزانہ 15 منٹ پڑھنا شروع کریں۔ ان جسٹ میٹر آف فیو منتھس، نماز میں آپ کو، اتحیات میں آپ کو، تسبیحات میں آپ کو اللہ کی قدرت نظر آئے گی اور آپ پکار اٹھیں گے، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اللہ میاں جی you did not create anything useless، سبحانک you are amazing، اللہ آپ نے ونڈرفل چیز بنائی ہے، مجھے جہنم کے عذاب سے بچا دیجیے۔ اونٹ میرے لیے انسپائریشن بنے گا، بلی انسپائریشن بنے گی، ہوا بنے گی، پتے بنے گی، مٹی بنے گی، پانی کی ویو بنے گی، ہر دور و دیوار سانوریہم آیاتنا، دکھائیں گے تمہیں ہم اپنی نشانیاں، وفی الآفاق، تمہارے ارد گرد، والانفس، تمہارے اندر، حتی لتبین انہم الحق، حتیٰ کہ تم پر حق واضح ہو جائے۔ اللہ کا کلام ہے، انسانی کلام نہیں ہے، یہ کلام خدا کی آواز میں پکار کے کہہ رہا ہے، ارے ہم تم کو دکھائیں گے اپنی نشانیاں۔ تو میرے بچے کا شوق کیوں نہیں فوکس نہیں ہو رہا؟ اس لیے کہ وہ اس کو سمجھ ہی نہیں رہا، وہ ایک بکرے کے لینس سے، پرندے کے لینس سے کسی چیز کو دیکھ رہا ہے اور اس میں اس کو صرف روٹی کی تلاش ہے یا اس کو ایک وقت گزارنا ہے۔ دعا کے ساتھ آئیے مل کر عہد کریں کہ ہم سمجھیں اس کلام کو، اس رب العالمین کو، اس کی مخلوق کو، اس کو اپریشیٹ کریں، اور ہم سب پکار اٹھیں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ تو آئیے اس کو، پیغام کو پھیلائیے اور دوسروں تک پہنچائیے۔ جزاک اللہ۔